السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام طلباء کرام کو میری طرف سے خوش آمدید، اور میں امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کی ذات سے کہ آپ اور آپ کے گھر والے مکمل جو ہے وہ خیریت سے ہوں، اور آپ سب جو ہے وہ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہوں گے اور تلاوت تسبیحات کا، ٹھیک ہے، دعاؤں میں مشغول ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بیٹا آج جو ہے ہماری آن لائن کلاسز میں جماعت چہارم مضمون اردو میں ہم نیا سبق جو ہے وہ اس کی بلند خوانی انشاءاللہ کریں گے۔ چند طلباء سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بلند خوانی کا کچھ حصہ پڑھیں، یعنی کہ چند پیراگراف طلباء پڑھیں گے، کچھ جو ہے انشاءاللہ میں بلند خوانی کروں گا۔ تو انشاءاللہ اس سے یہ کہ ہماری لفظی غلطیاں بھی دور ہوں گی، اور جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے وہ صحیح اردو بولنے والے بنیں گے، اور اپنی گفتگو میں بھی ہم نے صحیح الفاظ کو استعمال کر رہا ہے انشاءاللہ۔ میں نیو سلائیڈ کی طرف بڑھ رہا ہوں، آپ اپنی بک میں سبق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھول لیجئے۔ اچھا بیٹا، ہم جو ہے سبق کو پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ چند تھوڑی سی دین کی بات کر لیں، 2 منٹ۔ تو سب سے پہلے میں دعاؤں کا اہتمام کر لوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو آلہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب زدنی علما۔ یہ جو آپ کی سلائیڈ نمبر 2 پہ جو پک جو ہے وہ شو ہو رہی ہے، یہ تصویر جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاکہ جو ہے وہ اس کو جو ہے بنایا گیا ہے۔ تو بیٹا ابھی ہم جو ہے وہ جو ہے تقریباً پہلا جو اقتباس ہے، جس کو انگلش میں پیراگراف کہتے ہیں، میں اس کی بلند خوانی کر رہا ہوں، اور پھر جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو بھی چند طلباء میں سے موقع دوں گا کہ وہ بھی بلند خوانی کریں۔ تو پہلے تو سبق کا نام ہے، دیکھیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ تمام جو ہے نا اپنی کتاب میں وہیں پہ شہادت والی انگلی رکھیں جہاں میں پڑھ رہا ہوں، اور ابھی صرف جو ہے نا سننا ہے مکمل توجہ سے، دھیان سے، تاکہ نئے لفظ ہمیں پڑھنا آ جائیں، ہم سیکھ لیں، ان کو لکھنے کی کیا صورت ہے وہ بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو میں دوبارہ سے پڑھ لیتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو تمام دنیا ظلمت اور ضلالت سے بھری ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر سارے عالم پر چھائی ہوئی ظلمت دور ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر سارے عالم پر چھائی ہوئی ظلمت دور ہو گئی۔ وہ آتش کدے جہاں ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، وہ آتش کدے جہاں ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، اور لوگ اس کی پرستش کر رہے تھے، پرستش کر رہے تھے، عبادت کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ٹھنڈے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ٹھنڈے ہو گئے۔ جہاں جہاں بڑے بڑے بت رکھے تھے، جہاں بڑے بڑے بت رکھے تھے وہ گر گئے، جہاں جہاں بڑے بڑے بت رکھے تھے وہ گر گئے۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتیں سارے جہان پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں سارے جہاں پر ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ ابھی اس سلائیڈ میں ہم نے یہاں تک میں نے بلند خوانی کی، انشاءاللہ ابھی ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اچھا، اس سلائیڈ میں پیارے بچوں، عزیز طلباء، آپ جو دیکھ رہے ہیں اس سے قبل 2 لائنیں جو ہیں وہ پرنٹنگ میں اس صفحے پہ آ گئی تھی، جن کو میں پڑھ لیتا ہوں۔ تقریباً یہ 2 لائنیں ہیں کہ بچپن ہی سے آپ یہ ہو گئے، نہیں، عربوں کے ہاں یہ روایت تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے۔ عربوں کے ہاں یہ روایت تھی کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے، تاکہ دیہات میں اس کی بہتر نشو و نما ہو سکے۔
تاکہ دیہات میں اس کی بہتر نشو و نما ہو سکے اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکے۔ میں آرام سے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ آج جو ہے اور کل کا دن جو ہے مکمل ہمارا اس بلند خوانی میں اور ہو سکتا ہے کہ تیسرا دن بھی ہمارا اس سبق کی بلند خوانی میں ہی گزرے۔ اولاً تو ہم نے لفظوں کو پڑھنا صحیح سیکھنا ہے، پھر اس کو صحیح لکھنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو اپنی گفتگو میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا، اور وہ خالص عربی سیکھ سکے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک دائی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ایک دائی تھیں جو اپنے شوہر کے ساتھ کوئی بچہ لینے مکہ مکرمہ آئی تھیں۔ ان کی گدھی اور اونٹنی یہ دونوں جانوروں کے نام ہیں، مؤنث جانوروں کے، نہایت کمزور اور سست تھیں۔ سبق آپ کو امید ہے سمجھ میں آ ہی رہا ہے، لیکن ضروری ہے اس کی وضاحت بھی بعد میں۔ اور قافلے سے پیچھے رہ جاتی تھیں دونوں۔ قافلے والے تانا دیتے اور کہتے حلیمہ جلدی کرو، تمہاری وجہ سے ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ قافلے والے تانا دیتے اور کہتے، یعنی وہ یہ کہتے تھے ان الفاظ کے ساتھ جو آ رہے ہیں کہ حلیمہ جلدی کرو، تمہاری وجہ سے ہماری دیر ہو رہی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا عزیز طلباء، ہم جو ہے ابھی ایک اور اقتباس ہے جو کہ ایک مختصر ہے، اس کو پڑھ رہے ہیں جو آپ کی اسکرین پہ بھی شو ہو رہا ہے۔ چنانچہ تمام قافلے والے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پہلے مکہ میں داخل ہو گئے۔ میں ایک لائن کو کوشش کر رہا ہوں کہ جملے کو دو مرتبہ پڑھوں۔ اور سب نے بڑے اور امیر گھرانوں کے بچوں کو لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یتیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال جو ہے آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہو گیا تھا، اور اس خیال سے کہ یہاں سے معاوضہ زیادہ نہ مل سکے گا، انہیں کسی نے ابھی نہ لیا۔ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بیٹا ہم جو ہے پیارے بچوں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ تقریباً ایک پیراگراف ہے جو کہ تھوڑا سا پچھلے پیراگراف سے تھوڑا سا طویل ہے، تو اقتباس کہتے ہیں پیراگراف کو اردو میں۔ تو اب میں پڑھ رہا ہوں یہاں سے، لیکن کیونکہ جو کہ اسکرین پہ بھی آپ کے شو ہو رہا ہے، لیکن کیونکہ یہ سعادت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آنی تھی، اس لیے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیا۔ جب حلیمہ سعدیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنی اسی کمزور گدھی پر سوار ہوئیں تو وہ سب سے تیز چلنے لگی۔ ماشاء اللہ، دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں کرامات، دیکھیں برکات، دیکھیے، یہاں تک کہ قافلے والوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ قافلے والوں نے حیران ہو کے پوچھا، اے حلیمہ کیا یہ وہی گدھی ہے جس پر تم آئی تھیں اور جس کے لیے ایک قدم اٹھانا بھی مشکل تھا، انہوں نے جواب دیا، یہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، بے شک یہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔
انہوں نے کیا فرمایا؟ بے شک یہ وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم، اس کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اب ہم نیکسٹ سلائڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اچھا محترم طلباء کرام، اب جو ہے ہم نیکسٹ سلائڈ پہ پہنچ چکے ہیں الحمدللہ بفضلہ سبحانہ و تعالی۔ چھٹی سلائڈ میں آپ لوگ جو اقتباس ملاحظہ فرما رہے ہیں اس کی میں بلند خوانی کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ پھر یہ لوگ اپنی بستی بنو سعد پہنچ گئے، پھر یہ لوگ اپنی بستی بنو سعد پہنچ گئے۔ یہ بستی ان دنوں قحط زدہ تھی، یہ بستی ان دنوں قحط زدہ تھی۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اس شام جب ان کی بکریاں چر کر واپس آئیں، کہ اس شام جب ان کی بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا، ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوہا تو ہمارے سارے برتن بھر گئے، اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ سبق کے عنوان کو اگر ہم یوں پڑھیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اور ہم نے یہ جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی، یعنی جو جن کی قریب رہائش تھی، جو اہل محلہ تھیں، ان عورتوں کی بکریاں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھیں۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ لوگوں کو آج جہاں تک ہم نے سبق پڑھا اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ۔